محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینز انہیں سچ مانتے ہیں، تو یہ صرف میری پرسنل رائے نہیں ہے۔ چاہے یہ جیزس کرائسٹ کی کہانی ہو کہ کیسے انہوں نے پانی کو وائن میں بدل دیا، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا میرا واقعہ شکل القمر کی وضاحت کے بارے میں ہے۔ انڈین یوٹیوبر دھرو راٹھی نے اپنی ایک نیو ویڈیو کے اندر ہسٹوریکل اور لاجیکل میتھولوجیکل کہانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کے اندر موجود واقعہ شق القمر کا ذکر، اور بتایا کہ یہ بھی رامائن اور کرسچن میچورٹی کے اندر موجود دیو ملائک قصے کہانیوں کی طرح بس ایک واقعہ ہے جسے نہ تو سائنس سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی ہسٹری، اور یہ معجزہ شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر اس معجزے کا ذکر موجود ہے، پر یہاں پر کسی بھی تلوار کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے چیلنج کرنے پر یا پھر ان کے مطالبہ کرنے پر اللہ پاک نے معجزہ دکھایا تھا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو، یعنی مکمل معلومات نہ ہو، ان معاملات کے اندر اپنی ذہنی سوچوں کی بنیاد پر کوئی بھی رائے دینا سیدھا جہالت ہے، جس کا مظاہرہ دھرو راٹھی نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کیا۔ یعنی اگر میں بھی کسی مذہب کی تعلیمات کو پڑھے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر ان کا انکار کرنا شروع کر دوں کہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو جناب بہت کچھ ایسا ہے جسے ہندوازم کے اندر ایکسپلین کرنا شاید آپ کے لیے باعث شرم بھی ہوگا اور اللاجیکل بھی، پر یہاں پر اس ویڈیو کا مقصد آپ کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ اختلافات کو مزید بڑھانا۔ آپ کے یہ الفاظ سیدھا قرآن کریم کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور مذہب کسی بھی شخص کے لیے سب سے سنگین معاملہ ہوا کرتا ہے، سو اپنے گمان یا خود کی کم علمی کی وجہ سے مذہب جیسے معاملات پر اپنی رائے دینے سے پہلے اس کی باقاعدہ تحقیق کر لی جائے۔ سب سے پہلے اس معجزے کا پس منظر جان لیں، اور اس کے بعد اس کے تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ قرآن کریم کی سورہ قمر کے اندر بیان ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کوئی معجزہ دیکھ لیں اور اس سے منہ پھیر لیں اور کہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ تو بس ایک جادو ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات نے شق القمر کے اس واقعے کو ایک معجزے کے طور پر بیان کیا۔ یہ معجزہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا قرآن کریم نے اس کو ماضی میں یعنی گزر چکے وقت کے طور پر بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے کچھ آثار موجود ہو بھی سکتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بالکل موجود ہی نہ ہو، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر معجزہ تھا جو قانون قدرت کو توڑ کر ظاہر ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ صحیح احادیث سے بھی متواتر یہ واقعہ ثابت ہے کہ بہت سے جلیل القدر صحابہ جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود، جبیر ابن معتم، عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو خود دیکھ کر بیان کیا۔ دراصل یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکوں کا ایک گروہ آتا ہے، جس کے اندر ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث شامل تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، وہ بھی اس طرح سے کریں کہ اس کا ایک ٹکڑا جبل قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا کہکان کی پہاڑی پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں بے شک۔ یہ 14ویں کی رات تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دیں۔ اس کے بعد آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح سے 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح سے کافروں نے کہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد فرمایا کہ اے ارقم اور ابو سلمہ اس بات پر گواہ رہنا،
مگر یہ مشرکین مکہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہ لائے، کیونکہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اسی لیے ہمیں یہ سب کچھ دکھنے لگا۔ اور ایسا ان لوگوں نے اس لیے کہا کیونکہ جادو نظر کے دھوکے کا نام ہے اور معجزہ حقیقت کے اندر چیزوں کو بدلنے کا۔ مثال کے طور پہ فرعون مصر کے دربار کے اندر موجود جادوگروں نے جب اپنی رسیاں سامنے ڈالی تو وہ جادو سے دربار کے اندر موجود لوگوں کو صاف دکھنے لگی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ جادوگر جو اپنے فن کے اندر ماہر تھے وہ جان گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ حقیقت کے اندر ہو رہا ہے نہ کہ نظر کے دھوکے سے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اتنا غیر معمولی واقعہ جو کہ معجزہ تھا، لیکن مشرکین مکہ کے لیے جادو، اسے یقیناً باقی دنیا کے لوگوں نے بھی پوری دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، یا پھر شاید کچھ لوگوں نے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ تو چاند پر نظر جمائے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ سو ہم نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ان لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا جو کہ قافلہ لے کر اس وقت دوسرے ملکوں کے اندر گئے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں ہم نے بھی یہ معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چاند ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوا اور پھر واپس ایسے ہی جڑ گیا، کیونکہ اس دور میں نہ کوئی کیمرہ موجود تھا، نہ انٹرنیٹ، نہ کوئی سائنس جسے ریکارڈ کر کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکے۔ لہٰذا آج بھی جیسے ہم کسی واقعے کے رونما ہونے کے بعد وہاں موقع پر موجود عینی شاہدین یا پھر اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھنے والے لوگوں سے اس واقعے کے متعلق رائے لے کر سب سے زیادہ کرامت سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ کیسے اور کس طرح پیش آیا۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ اس واقعے کے موقع پر موجود تھے انہی کی روایت کو ہم صحیح اور حتمی مان سکتے ہیں، اور ان تمام روایت کے اندر بالکل ایک جیسے واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے تاریخی طور پر ہم مجبور ہیں کہ عینی شاہدین کی گواہی کو تسلیم کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جو شخص اس معجزے کا انکار کرتا ہے وہ خود کوئی تاریخی حوالہ پیش کرے کہ میں اس بنیاد پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، یہ دعویٰ تاریخی طور پر اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے سائنسی ریسرچ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک انسان چاند پر کبھی گیا ہی نہیں، اور امریکہ نے پولو مشن کے ذریعے انسانوں کو مون لینڈنگ کا جو ڈرامہ دکھایا وہ حقیقت میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ انسان آج تک کبھی چاند کی سطح پر لینڈ نہیں کر سکا، اور روور ضرور کر چکے ہیں اور وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم انسان چاند کی سطح کے بارے میں آج بھی ٹھیک سے کچھ نہیں جانتے۔ 2023 میں بھی انڈیا نے صرف اپنا روور بھیجنے کا دعویٰ کیا، نہ کہ کسی انسان کو۔ نہ امریکہ، نہ چائنا، نہ رشیا کوئی بھی انسانوں کو چاند پر اب تک نہیں بھیج سکا۔ حالانکہ اگر امریکہ کے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے تو پولو مشن کو گزرے یا پھر انسانوں کو چاند پر بھیجے ہوئے 60 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ چاند کی سطح پر مشین اور روور کو بھیج کر اس کی سطح کی تصویریں تو لے سکتے ہیں، مگر انسانوں کو بھیجنے اور وہاں پر جا کر ریسرچ کرنے کا اب تک کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جب سائنسی طور پر اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ ایک چیز کی سطح کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ماضی میں نہ پیش آیا ہو؟ یہ سائنس کو سب کچھ پتہ ہے، سائنس کا علم تو ہر لمحے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، تو آج کے موجودہ سائنسی علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا تو سراسر جہالت ہے، جس کا ثبوت ہے یہ ریما ریڈیس پولوٹن نے چاند کی بہت ہی قریب سے یہ تصویر لی، جس کے اندر چاند پر ایک بہت بڑا نشان نظر آیا جو کہ دراصل ایک دراڑ کی صورت میں موجود تھا۔ یہ تصویر سن 1969 کے اندر لی گئی تھی، اور پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر امریکہ کے مطابق اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا جو کہ 300 کلومیٹر لمبا تھا، پر یہ کس وجہ سے، کیسے اور کب بنا، اس کے بارے میں آج بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج انہیں لے کر ان کے پاس بہت ساری تھیوری موجود ہیں کہ شاید چاند کی سطح کے کمپریس ہونے کی وجہ سے یا ماضی میں اس کی سطح ٹوٹنے کی وجہ سے بنا، لیکن معجزہ عام حالات کے جیسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔
کیونکہ اس وقت قانون قدرت کو توڑا جاتا ہے اور اس کو توڑتا وہی ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہو، یعنی اللہ رب العزت کی پاک ذات۔ اسی لیے سائنسی طور پر اس کے ثبوت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب معجزہ اپنے دعوے کے اعتبار سے عام قانون سے ہٹا ہوا ہے تو آپ اس کے ثبوت کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ معجزے کا اصل مقصد کسی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ دلیل انہی کے لیے بامعنی ہو سکتی ہے جن لوگوں نے ظاہری طور پر اس معجزے کا مشاہدہ کیا ہو، لیکن جن لوگوں نے ان معجزات کا ذاتی طور پر مشاہدہ نہیں کیا، وہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں؟ معجزے کی تشریح ہم دو اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ سائنس، کیونکہ ارتقائی علم ہے اور سائنس کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے تمام حقیقتوں کو جان لیا، بلکہ سائنس میں ہر وقت اس بات کا امکان رہتا ہے کہ سائنس کی نئی تحقیق کے آنے کے بعد پچھلی تحقیق کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج کے دور میں یہ کہنا کہ آج کی سائنس کے مطابق یہ معجزہ ہوا ہی نہیں، اس کے بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا علم ابھی تک اتنی ترقی حاصل نہیں کر پایا کہ وہ اس معجزے کی تشریح کر سکے۔ انسانی عقل آج بھی اس معجزے کو سمجھنے کے لیے انتہائی کمزور ہے۔ سائنس کے معیار کے مطابق بار بار اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو اپنی مرضی سے 2 ٹکڑے کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دے تو ہی وہ اس معجزے کو مان سکتے ہیں، یا پھر معجزے کی تشریح ہی نہیں ہے، کیونکہ اس حساب سے تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، بالکل اسی طرح سے سمندر کے اندر راستہ بنایا، اپنے عصا مبارک کو اژدہا بنایا، تو آج کسی شخص کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک لگ جائے، کیا وہ شخص آج کے دور میں ان معجزات کو دہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص آج کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم پر مردے کو کچھ ٹائم کے لیے زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معجزات اس دور کے اندر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو اللہ کے حکم سے عطا کیے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ مزید کھوج کے بعد ہمیں چاند پر اس کے اثرات کسی نشانی کے طور پر مل جائیں، یا ممکن ہے کہ نہ ملیں، لیکن جب تک سائنس اپنے آپ کو اتنا انوالو نہیں کر لیتی کہ ہم چاند پر موجود نشانیوں کو سمجھ سکیں، ان دراڑوں یا پھر ٹوٹنے جیسے نشانوں کی وضاحت کر سکیں کہ یہ کہاں سے، کیسے اور کب بنے، اس سے پہلے شق القمر کے بارے میں یا پھر قرآن پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے اندر بیان کیے گئے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ یہ کسی قصے کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ اور لاجک یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چاند کی سطح پر موجود تو ہوں، لیکن انسان اس کو ڈھونڈ نہ پایا ہو۔ یعنی اپنی کمزوری اور کم عقلی کو ہم مذہب پر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آج کا جدید دور معجزوں کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر کوئی گنجائش پیدا بھی ہوتی ہے تو وہ ہمیں آج کی ماڈرن سائنس کو بلیم کرنا چاہیے، یا پھر اپنی عقل کو کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے، ہماری عقل کمزور ہے نہ کہ خالق کے الفاظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔